ہم جا رہے تھے نواب شاہ کی طرف، کوئی مدنی مشورہ تھا یا پھر یہ کہ طلبہ اجتماع تھا، تو اس وقت جو وہ میں گاڑی میں فیول ڈلوانے گیا تھا. اب میں پہنچا لیٹ. اب سب انتظار کر رہے تھے ماں بدولت کا کہ یہ آئیں تو ہم نکلیں، چونکہ گاڑی میرے پاس تھی. اب مجھے بڑا ڈر لگا کہ امیر سنت کے میں سامنے کیسے پیش ہوں. ایک ڈر لگ رہا تھا جو ہے وہ باپ ہونے کے ناطے کہ میں کیسے پیش ہوں. تو وہ دروازے پہ نگراں شورا مجھے مل گئے. تو میں نے نگراں شورا سے کہا کہ یار میں یار جاؤں کیسے سامنے، کہ یار سب پورا قافلہ میرے وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو سب نگراں شورا نے مجھے کہا کہ دو میرے سنت جو نا وہ بڑے جو نا حلیم الطبع شخص ہیں، آپ جو نا سامنے چلے جائیں. خیر میں چلے گیا، میرے سنت تو کچھ بھی نہیں فرمایا. نہ ہی اس دوران نگراں شورا کی اور میرے سنت کی کوئی بات چیت ہوئی تھی. تو کبھی اگر کوئی ایسی دیر سویر بھی ہو جائے تو امیر سنت کوئی نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ والد جھاڑتا ہے کہ تم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کتنی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا، اب تک نہیں آئے، میں تمہاری وجہ سے رک گیا تو میں نے کھانا نہیں کھایا تو پورا یہ ہوا تو وہ ہوا. تو میں نے کبھی امیر سنت کو ایسا نہیں پایا. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ایک عرصے کے بعد کسی ایسے اسلام بھائی سے میری ملاقات ہوئی جو امیر سنت کو برسوں سے جانتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ عمران، میں حضرت صاحب کہا جاتا تھا پہلے، میں حضرت صاحب کو برسوں سے جانتا ہوں، آج بھی سنا، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ شخصیت بدلی نہیں ہے. کل بھی جو ان کی سوچ تھی آج بھی ان کی سوچ ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ وہ اپنے ارادوں میں، اپنے کام میں، اپنے عزم میں، اپنی سوچ میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو بدل دیتے ہیں. ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کا زہد دیکھ کر فرمانے لگے، ابو درداء سب بدل گئے مگر تم نہ بدلے. اگر امیر صاحب کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ نہ بدلے. آپ 1984، 85، 86 کے ان کے بیانات سنیں اور آج کے بیانات سنیں، وہی سوچ، وہی جذبہ، وہی گناہوں سے بچانے کی دھن. اگر ذاتی زندگی کا دیکھیں تو لباس میں، غذا میں، سونے میں، گھر بار میں، ملنے جلنے میں چینجز نہیں ہیں. کیونکہ جب سوچ معاشرے کو بدلنے کی ہے تو وہ خود کیا بدلے گا. حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم رکن شورا یہ حیات تھے، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء اساتذہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے. تو امیر اہل سنت کے پاس ان کی حاضری تھی. تو ایک استاد صاحب نے سب کے سامنے موجود امیر اہل سنت کو عرض کی کہ حضور ہمارے اسلامی بھائی زمزم نگر سے آئے ہیں اور اپنے خرچے پر آئے ہیں. تو امیر اہل سنت نے بردستہ ایک جملہ کہا کہ میرے پنجاب کے بھی طلباء اتنی دور سے آئے، اپنے خرچے سے آئے. بات آئی گئی ہو گئی. فجر کا جب وقت ہوا تو امیر اہل سنت نے حاجی زمزم سے کہا کہ یہ جو میں نے اسلامی بھائی کو جملہ کہا کہ میرے اسلامی بھائی پنجاب سے آئے، تو جس نے زمزم نگر والے نے کہا تو اس کا دل دکھ گیا ہوگا، اب اس کو تلاش کرو. اب حاجی زمزم نے مجھے بھی کہا، ہم ڈھونڈتے رہے، وہ اسلامی میں ملے نہیں. امیر اہل سنت نے ایک تحریر لکھی اور ان اسلامی بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بیان کیا اور کہا کہ آپ کا دل دکھا ہوگا، مجھے آپ معاف کر دیجیے گا. پھر نیچے ایک بڑی پیاری بات لکھی، نوٹ 100 روپے کا نوٹ بھی ساتھ بھیج رہا ہوں، مٹھائی کھا کر مزید دل خوش کر لیجیے گا. یہ ہیں ہمارے پیارے امیر اہل سنت. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کئی سال پہلے زمزم نگر حیدرآباد میں آپریشن ہوا تھا. راجپوتانہ ہاسپٹل، یہ زمزم نگر کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے. تو اس وقت میں امیر اہل سنت کے قریب رہا، تو اس وقت کے جو لمحات میں نے دیکھے تو یہ واقعی ایسے لمحات اور وہ ایسے واقعات ہیں کہ بھلائے نہیں جاتے. یعنی ایک تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے آپریشن کا جو مشورہ ہوا کہ ٹائم کون سا رکھیں، تو عشاء کے بعد کا، کیونکہ سب سے پہلی فکر تھی نماز کی کہ میری نماز نہ چھوٹے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپریشن ہوا اور ڈاکٹر کے مطابق 4 سے 6 گھنٹے میں ہوش آ جانا تھا. لیکن آپریشن تھیٹر سے نکلنے سے لے کر روم میں جانے تک میں اسٹریچر کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اس بے ہوشی کی کیفیت میں، کیونکہ ظاہر بات ہے بے ہوشی دی جاتی ہے اور ایک کیفیت ہوتی ہے مریض کی جب او ٹی سے نکلتا ہے،
تو امیر علیہ سنت مغفرت کی دعائیں اپنے لیے، اپنے مریدین کے لیے، بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور بس اب یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے بچوں کو بخش دے، یا اللہ میری نماز نہ چھوٹے. ایک کیفیت تھی. بہرحال روم میں شفٹ کیا. روم میں شفٹ کرنے کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے غنودگی کی آپریشن کے بعد. تو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ جیسے ہوش کی کیفیت آنے لگے تو ایک جملہ بس بار بار فرماتے تھے. ایک تو دعائیں، مغفرت، ایمان کی سلامتی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ضرور فرماتے تھے، یار میری نماز نہ نکل جائے، میری نماز نہ نکل جائے، میں نے فجر نہیں پڑھی ہے، میری نماز نہ نکل جائے. باپا ابھی تو 3 بجے ہیں، باپا ابھی تو 3:30 بجے ہیں، باپا ابھی تو 4 بجے ہیں. یوں کرتے کرتے فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے کئی دفعہ بس یہ کہ فجر کا وقت تو شروع نہیں ہو گیا، نماز نہ نکل جائے. تو بہرحال فجر کا وقت جب شروع ہو گیا ہے تو آپ کو بیڈ پہ ہی وضو وغیرہ کرایا اسلامی بھائیوں نے مل کر، اور کہا کہ میں کوشش کروں گا کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، کیونکہ قیام فرض ہے کھڑے ہو کر. تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کی کہ آگے پیچھے اسلامی بھائی موجود تھے، میں بھی تھا، تو کہ نیچے نہ آ جائیں یا غنودگی نہ ہو. بہرحال اس کیفیت میں بھی اوٹی سے آئے تھے اور بے ہوشی کی کچھ کیفیات بھی تھی، اور فجر کی نماز تھی، یورین بیگ لگا ہوا تھا، لیکن کھڑے ہو کر آپ نے فجر کی نماز ادا کی. تو یہ ہے امیر علیہ سنت کی نماز سے محبت. اللہ پاک ان کی نیکیوں کا اور نماز سے محبت کا کوئی صدقہ، کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہماری بھی کوئی نماز قضا نہ ہو. یہ بھی میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ میں ایک بار جو ہے وہ کوئی چاکلیٹ کھا رہا تھا، تو اس کی جو ہے نا وہ جو پنی ہوتی ہے، ریپر بولتے ہیں نا، ریپر، یہ سنہری کلر کا تھا. تو میں نے یوں ہی وہ کھول کے میں نے اس کو پھینکنے لگا. تو امیر سنت نے فرمایا اس کو پھینکے نہیں. تو اس میں سوال کرنے ہی لگا تو امیر سنت نے خود ہی فرمایا کہ سنہری جالیاں. تو پھر اس کے بعد سے میں رک گیا. تو یہ امیر سنت کی ماشاءاللہ اس کو امیر سنت نے یہ ذہن دیا کہ یہ بھی سنہری رنگ کا، حالانکہ پھینکنا یوں جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر ایک ظاہر ہے کہ امیر سنت کی نظر میں وہ تصور تھا اس وقت. کبھی امیر سنت کو جو ہے وہ مدینہ شریف کی چادر امیر سنت جو ہے اس کو نہیں اوڑھتے کہ پاؤں میں بھی آئے گی. امیر سنت کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ ناراض لوگوں کو راضی کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. ایک دفعہ ایک شخص جو امیر سنت کے کہہ سکتے ہیں پڑوسی تھا، شہید مسجد خارا در کراچی میں آ کر بڑا مطلب اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور امیر سنت کو برا بھلا کہا. امیر سنت اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں آیا تھا اور یوں بول کے چلا گیا. ہم جیسوں کو تو غصہ آ جائے، مگر امیر اہل سنت ہیں. وہ جب گھر تشریف لے گئے تو وہی شخص جو برا بھلا کہہ کر گیا تھا اس کو وہ وہاں موجود تھا. آپ نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ وہ میمنی ہوتی نا، بہت ناراضی ہو، یعنی بہت ناراض ہیں، یہ کہہ کر آپ نے اس کو گلے سے لگا لیا. تو اب جیسے ہی گلے سے لگایا نا تو وہ شخص کہنے لگا نانا نانا الیاس بھائی نانا، نہیں الیاس بھائی نہیں، بس یوں. تو ایسا ہو گیا نا کہ وہ گلے سے لگا لے، کہا نہیں اب تو آپ کو میرے گھر پہ آ کر بوتل پینی پڑے گی. جو شخص تھوڑی دیر پہلے جا کر برا بھلا کہہ کر آیا اب اپنے گھر پہ لے جا کر بوتل پلا رہا ہے، کردار میں کچھ تو کشش ہے نا. ہم چند لوگ ایک اسپتال میں کسی مریض کی عیادت کے لیے پہنچے. ریسپشن پر جب پہنچے تو وہاں جو ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے اپنے نام پلیٹ لگائی تھی ڈاکٹر اسد اتاری. تو میں نے اسے ملاقات کے دوران پوچھ لیا کہ کیا آپ مولانا الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں؟ تو وہ بڑے پرجوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں الحمدللہ الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں اور میرے مرید ہونے کا واقعہ بڑا پیارا ہے. تو مجھے تجسس ہو، میں نے کہا مجھے ذرا بتائیں. تو انہوں نے اپنا رجسٹر دکھایا اور کہا کہ یہ میرا رجسٹر ہے جس میں انٹری کرتا ہوں. تو میری اپنی ایک عادت تھی کہ میں اس رجسٹر پر آنے والی شخصیات چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، تو میں ان سے آٹوگراف لیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ہمارے اسپتال میں امیر علیہ سنت تشریف لے آئے. مجھے ان سے ملنے کا تو بڑا اشتیاق تھا. تو میں دوڑا پہنچا تو انہوں نے بڑی شفقتیں دے رہے تھے، سب سے ملاقات ہو رہی تھی تو میں بھی حاضر ہوا. میں نے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران حسب عادت اپنا وہ رجسٹر اٹھایا اور کہا کہ حضرت کچھ مجھے نصیحت کر دیجئے، آٹوگراف دے دیجئے.
مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ میرے پیر صاحب ہیں، الحمدللہ انہوں نے وہ رجسٹر لیا، اس کو بند کیا، میری ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنی جیب سے ایک پیڈ نکالا اور اس پیڈ پر کچھ نصیحت کے الفاظ لکھے، دستخط کیے اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ رجسٹر جو ہے یہ تو اسپتال کی ملکیت ہے اور اس کو آپ اپنے ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو تو توبہ کرنی ہوگی۔ میں نے جیسے یہ بات سنی تو میں حیران ہو گیا کہ آج تک تو نہ جانے کتنے لوگوں سے میں نے آٹوگراف لیے ہیں، سب نے خوشی خوشی اس میں سائن تو کر دیے، لیکن مجھے نصیحت کی، حقوق العباد کی یہ بات کسی نے نہیں بتائی۔ اور یہ بات سن کے تو ویسے ہی میں متاثر تو پہلے بھی تھا، فوراً کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ تو یہ ہیں ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ۔